خبریں آ رہی ہیں کہ ایئرپورٹس، شاہراہیں، پارکس یعنی اس طرح کی چیزیں گروی رکھی جائیں. کیوں؟ قرض چاہیے اس ملک کو. قرض کے لیے جس طرح کہتے ہیں گھر کے برتن اب بیچنے کی نوبت آ گئی ہے. اللہ بس کیا کہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے لفظ بولتے ہوئے. ملک کے جو آپ کی شاہراہیں، آپ کے ہوائی اڈے اگر آپ نے گروی رکھ کے تو پھر پورا ملک ہی آپ نے سمجھے گروی رکھ دیا، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. ملک کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، وہ ہے قرض کی بیماری. اب اتنا قرض میں ملک ڈوب گیا ہے کہ اب تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کام ہوگا جس کے سخت خلاف کی حکومت. خبریں آ رہی ہیں کہ ایئرپورٹس، شاہراہیں، پارکس یعنی اس طرح کی چیزیں گروی رکھی جائیں. کیوں؟ قرض چاہیے اس ملک کو. قرض کے لیے جس طرح کہتے ہیں گھر کے برتن اب بیچنے کی نوبت آ گئی ہے. اللہ بس کیا کہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے لفظ بولتے ہوئے. تو یہ حالات ہیں. اب بابر ڈوگر صاحب کیا کریں؟ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. قرض اتارنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے آپ کے ہوائی اڈے میں سے یہ نیشنل ایسٹس ہیں. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کسی ملک کے لیے کہ آپ وہ گروی رکھ رہے ہیں، کسی اور کو دے رہے ہیں آپ کہ جناب یہ قرض ہم دے رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ قرض میں جناب آپ کے گروی رکھ چکے ہیں 700 ارب کی، وہ بھی شاہراہیں آپ کی، آپ کے پارکس. یہ اس کے باوجود ہے کہ جناب سعودی عرب سے $1.5 ارب سالانہ آپ کو تیل بھی مل رہا ہے. وقت آئے گی پھر وہ بات بھی فائنل ہو گئی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ اس کے ساتھ وزیر خارجہ شامل کر رہے ہیں کہ IMF کے لیے پوری قوم کو مستقبل گروی نہیں رکھ سکتے، مستقبل گروی نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ پارکس، شاہراہیں یہ مجبوری کرنا پڑ رہا ہے. بابر صاحب سما صاحب انفارچونیٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بجٹ جو تھا ان کو IMF کی چلیں اس کی مرضی کے تابع نہ ہوتا، ان کو پہلے نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا. اور اب یہ کسی بھی ملک کی بڑی اس میں ملیشن ہے کہ آپ اپنے نیشنل ایسٹ جو ہیں وہ سارے گروی رکھ کر آپ لون لے لیں، اور کل اگر آپ وہ قرضہ نہ اتار سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ سر سوچ کے آپ ان کے حوالے کر دیں گے؟ سوچنا نہیں چاہتا. کیا آپ ایئرپورٹس ان کے حوالے کر دیں گے؟ آپ شاہراہیں ان کے حوالے کر دیں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے گا. تو اب میں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان صاحب نے تو جب آئے تھے تو انہوں نے تو یہ نعرہ لگایا تھا. انہی کے دور میں بھی ہو چکا ہے، اس لیے اور کوئی حل نہیں ہے. 18 خرب روپیہ اس سے ملے گا، اور چونکہ بجٹ خسارہ ہے اس کے باوجود کہ پروجیکشن بڑی اچھی ہے جی، اتنا ہم کلیکٹ کر لیں گے، ہم کچھ 6,000 ارب روپیہ، 5,800 سم تھنگ ٹیکس. 1.8 خرب ہے، 1.8 خرب ہے، 18 خرب نہیں. اچھا سوری، لیکن یہ ہے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. اس کے علاوہ جناب باہر سے بھی فنڈنگ ہوگی، ریمیٹنس بھی. اس کے باوجود یہ خسارے کا بجٹ ہے، اور خسارہ پورا کرنے کے لیے اور تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا، یہ کام ہوگا. یہ تو اسد کرل صاحب اور تو کوئی حل نہیں نظر آ رہا. یہ منظوری اب وفاقی کابینہ اگر نہیں دیتا تو مجھے بتا دیں کہاں سے کرے گا. بڑا ظلم کیا ہے. اگر وفاقی کابینہ منظوری نہیں دیتی تو خسارہ کہاں سے پورا کرے گا؟ ہوائی اڈے ہم رکھ رہے ہیں گروی، 3 موٹر وے ہم گروی رکھ رہے ہیں. آلریڈی ایک کراچی جو ایئرپورٹ ہے، جس طرح جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، پہلے ہی ہم گروی رکھ کر 700 ارب روپے اس پہ قرض ہم لے چکے ہیں، اور 980 بلین کا اندازہ لگایا گیا ہے. اسلام آباد جو وزارت خزانہ نے کہا کہ لاہور ایئرپورٹ جو ہے ان کی ویلیو لگائی گئی ہے 230 ارب. ملتان ایئرپورٹ کی ویلیو کا اندازہ اور اسلام آباد ایکسپریس جو ہے اس کی ویلیو کا اندازہ 320 ارب لگایا گیا، اور 470 ارب اس طرح اس کا لگایا گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر آپ اپنے ہوائی اڈے جو ہے گروی رکھتے ہیں، آپ اپنی جو مین موٹر میں جو شاہراہیں ہیں وہ گروی رکھتے ہیں، آپ کا جو ٹی وی اسٹیشن، آپ کے ریڈیو اسٹیشن، آپ کے اور بہت سارے آپ کی جو اساس ترتیبات میں آتا ہے، آپ کا کسی بھی ملک کا جو شاہراہ ہیں، جو اس کی سڑکیں ہیں، مین شاہراہیں ہیں، اور جو اس کے ایئرپورٹ ہے، اگر آپ گروی رکھ دیں تو جس ملک سے آپ قرضہ لیں گے، جب چاہے وہ آپ کو کہہ دے چلے بھی نکلیں آپ یہاں سے، یہ فارغ ہو، آپ کو جہاز آپ کے ہونے دے، آپ کو کھڑے ہونے دے نہ ہونے، آپ کس طرح مان سکتے ہیں؟ پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، آپ اس طرح سے بدماشی تو نہیں کر سکتے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ جو بہتر ہے آپ اس سے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، آپ اسٹریٹجی میجر اختیار کر لیں. لیکن یہ ملک کی تنصیبات، ملک کی جو انسٹالیشن، ملک کے جو آپ کی شاہراہیں، آپ کے ہوائی اڈے اگر آپ نے گروی رکھ کے تو پھر پورا ملک ہی آپ نے سمجھے گروی رکھ دیا، پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پہلے کچھ چیزیں گروی آ گئی، آپ اس وقت تنقید کرتے تھے. اب جب آپ کی حکومت آئی ہے، آپ اس وقت آپ کہہ رہے تھے اتنی 1000 ارب قرضہ لے لیا حکومت نے، 13,000 ارب تو آپ نے بھی قرضہ لے لیا 3 سال میں. اتنا اگر انہوں نے زیادہ لیا ہے تو آپ نے کون سا کام لیا ہے؟
اور یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ قرضہ چکانے کے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جناب قرضہ اتارنے کے لیے کیا. تو یہ آپ اللہ تعالیٰ اپنے بند کریں، اور وہ چیزیں جو ہیں آپ اگر ملک کی تنصیبات کو اساس سارا کس لیے ہے؟ کیونکہ سر آپ یہاں پہ خود اتارنے ہیں لوگوں کو صحت کی سہولت آپ نے دینی ہے. کس طرح سے یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کا پہیہ چل گیا ہے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ریسرچ کیا جائے، یہ عوامی بجٹ ہے. اب اگر یہ عوامی بجٹ ہے تو پاکستان کا پرائڈ کیا ہے؟ پاکستان کا پرائڈ ہے اس کی سڑکیں، اس کے ایئرپورٹ، اس کی شاہراہیں. اگر آپ نے وہ گروی رکھ کر وہ بیچ کے آپ نے ملک کو چلانا ہے تو پھر تو ٹیکس آپ کبھی سہولت ہو، اب وہاں سے بچانے جاتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی حال نہیں ہے. جو بتا دیں یہ جو 1800 ارب روپے کا اگر خسارہ ہو رہا ہے تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ کوئی آپ کو اور تو کوئی سہولت ہے نہیں. IMF کا بجٹ میں کہتے ہیں نا، بجٹ میں بتاتے کہ نا ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، اور ہم نے اگر اس کے سارے کو پورا کرنا ہے تو ہم یہ سڑکیں گروی رکھیں گے، یہ ایئرپورٹ گروی رکھیں گے، یہ چیزیں گروی رکھیں گے. جب عمران خان صاحب نے جب اقتدار میں آنا تھا، انہوں نے جو 100 دن کا منصوبہ بنایا تھا، اس میں جو پلاننگ دی تھی اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو سرکاری زمینیں ہیں، جو اتنے بڑے بڑے ڈپٹی کمشنرز کے گھر ہیں، جو اتنے بڑے کمشنرز کے گھر ہیں، یہ جو بیوروکریسی کے گھر ہیں، یہ جو GORs ہیں، یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز ہیں، ان سب کو بیچا جائے گا، اور ان کی یہ جو جگہ ہے، یہ جو پیسے ہیں، یہ وہاں پر لگائے جائیں گے. اب آپ بیوروکریسی کے سامنے کا فاقوں کے سامنے بیٹھ گئے ہیں. گورنر صاحب جو آپ کے گورنر ہاؤس چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، بیوروکریسی GORs کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہے. الٹیمیٹلی کراچی میں اس دن پہ یہ کھرل صاحب خود کہہ رہے یا پڑھ رہے تھے کہ 750 ارب روپے کی سرکاری زمین ہے صرف کراچی میں جس پہ قبضے ہوئے ہیں. میں مطلب قبضے چھڑوائیں. یہ جو پنجاب میں اتنے بڑے عالی شان DC ہاؤسز ہیں جو کہ کئی ایکڑوں پر پھیلے ہوئے ہیں، DPO ہاؤسز ہیں، یہ جو کمشنر کے گھر ہیں، یہ جو DIGs کے گھر ہیں، ان کو آپ بیچ دیں، آپ ان کو سیل کریں اور اس سے پیسے لے کے آتے ہی عمران خان صاحب نے سارا اس کا ڈیٹا وغیرہ منگوایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا اس کے بعد پھر کیوں اسامہ صاحب شاید وہ گورنر ہاؤس جو ہے اتنا بڑا کلیکشن گورنر ہاؤس ہے، اور اس سے آپ کو اتنا انکم مل جائے گی. کراچی کا گورنر ہاؤس ہے، KPK کا گورنر ہاؤس ہے، یہ بلوچستان کا گورنر ہاؤس ہے. اس کے بعد وہاں پر GORs ہیں، اتنی سرکاری زمین ہے، اتنی لینڈ ہے، آپ اس کو کریں، اس کو بیچیں، اس کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی اتنی ہمت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. بیوروکریسی اس کو کبھی ہونے نہیں دے گی. گورنر پنجاب جو ہے وہ اپنی بےزتی سمجھتے ہیں کہ ان کو پنجاب ان کو پٹیالہ ہاؤس میں گھر دے دیا جائے. تو جب آپ کے اپنے جو آپ نے خود بیانات دیے ہوئے آپ ان کو پورا نہیں کر پا رہے تو پھر تو سمجھ یہ تو یہ باتیں سر آپ کی باتیں درست ہیں. عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں سر وہ باتیں اور ہوتی ہیں. اب گورنر ہاؤس کی کہنا بڑا اچھا ہے وہ کہ جی یونیورسٹی بنانے کا، تاکہ وہ کسی کو دینا بڑا مشکل ہے کہ وہاں کیا پلازے بنا دیں حساب کے طور پہ. گورنر ہاؤس جا سکتے ہیں بیچنے کے ریسورسز ہیں جو سینکڑوں ایکڑ پر محیط ہے، درجنوں ایکڑ پر ایک جو بنگلہ ہے سرکاری جو ہے کسی ضلع میں یا آپ ڈویژن لیول پہ، تو اس کو اگر وہ بڑی قیمتی یعنی پوش علاقوں میں ہے، وہاں پہ اگر آپ شاپنگ مال بنا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ پلازے بنا سکتے ہیں اور ان کو لیز پر دے سکتے ہیں، ان کو شاپ چیزیں. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ملک کی اگر آپ نے اثاثے گروی رکھ کے قرضے لینے ہیں تو یہ تو پھر آنے والی نسلوں کو اور ملک کو آپ